الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض الله عز وجل على أمة 50 صلاة إلى آخر الحديث رواہ البخاری. ناظرین، ایک روایت ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 79 کے اندر غالباً اس روایت موجود ہے، جس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. لمبی روایت میں نے اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا. ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب معراج کے سفر پر اللہ کے رسول گئے تو آپ کے اوپر اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نماز فرض کیا. اللہ رب العالمین کے پاس آپ گئے تو 50 وقت کی نماز آپ کے اوپر فرض کیا گیا، آپ کی امت کے اوپر. علی امت 50 صلاۃ، آپ کی امت کے اوپر 50 وقت کی نماز فرض کیا گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں آ رہا تھا اللہ رب العالمین کے پاس سے، تو مجھ سے موسیٰ کلیم اللہ ملاقات کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میری امت کے لیے 50 وقت کی نماز فرض کیا ہے. تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ایسا مت کرو، جاؤ اپنے رب کے پاس گزارش کرو، کیونکہ آپ کی امت اتنی لمبی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، بڑی مشقت ہوگی آپ کی امت کے اوپر. چنانچہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں. مشہور روایت آپ نے سنا ہوگا کہ بار بار آتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، کم کرتے 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 5 وقت کی بچی. اللہ کے نبی سے پھر موسیٰ کہتے اور جاؤ. کہا مجھے شرم آتی ہے کہ اب میں اپنے رب کے پاس دوبارہ نماز کم کرانے کے تعلق سے جاؤں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے اوپر 50 وقت کی نماز فرض تھی، میں نے 5 وقت کی کر دیا، لیکن ثواب کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ میری امت کو عطا کرے گا. ناظرین، یہ روایت جو میں پیش کیا ہوں، اس کا میرا مقصد جو ہے، ایک باب ہمارا شروع ہوا ہے بدعات کے اوپر. دیکھیے، فرض نماز کرنے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ رب العالمین کی. کس امت کے اوپر فرض کی جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کم کرانے کی گزارش کون کر رہا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ. گزارش کرنے کا حکم کس سے دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین سے. اتنی عظیم ہستی، امام الانبیاء والرسل، دوسرا موسیٰ کلیم اللہ، لیکن خود اتنی ہستی نہیں ہے کہ اپنی نمازوں کے اندر تخصیص یا ترمیم کر لی جائے، کمی یا زیادتی کر لی جائے. اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے جہاں پر نماز کی اہمیت کا اندازہ ہے، وہیں پر ہو بہو یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کا مسئلہ ہو یا شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہو، نبی ہو، اولیاء ہو، کتنے بھی عظیم ہستی ہو، اپنے دین اپنی طرف سے شریعت میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں رکھتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر ایسا کچھ مسئلہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ سے مل کر وہیں پر کم کر دیے ہوتے، لیکن نہیں. دین کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، اپنی طرف سے کوئی گنجائش نہیں کی جا سکتی ہے. ناظرین، لہذا آج معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے میں ایک فرقہ، ایک جماعت ایسی ہے جو اپنے طرف سے نئی نئی رسومات کو ادا کرتی ہے. 12 مہینہ اسلام کا مہینہ ہے، کم و بیش 1 آدھی مہینہ بچا ہوگا، ورنہ ہر مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ بدعتیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، آپ کا مقابلہ ان بدعتوں سے ہوتا رہتا ہے. تو آئیے آج کے درس کے اندر آخری ٹاپک میری جو ہے کہ بدعت کے پھیلنے کے کیا اسباب ہیں، بدعت کیوں پھیلتی ہے. غور سے سنیے گا ناظرین. سب سے پہلے بدعت پھیلنے کا جو راز ہے وہ یہ ہے علم کا فقدان. یعنی جب علم کی کمی ہوگی تو لوگ اپنی مرضی سے دین کے اندر خلط ملط کریں گے. علم ہونا ضروری ہے. آپ کے پاس اگر علم ہے، شریعت کا علم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا علم ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اوپر پکڑ ہے، اور آپ کے پاس جب علم رہے گا تو آپ کبھی بھی بدعت کے اندر نہیں جا سکتے ہو. تو بدعت کے اندر آنے کا ایک سبب علم کی کمی ہے. علم کی کمی ہے.
या इसी तरीके से ऐसे लोगों से इल्म हासिल करना जो खुद शरीयत के मुताबिक फैसला नहीं करते हो। दूसरा सबब नफ्स की तश्कील, ख्वाहिश नफ्स की तबाह करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह पे बयान किया, उसका खुलासे कलाम यह है आयत का कि जो लोग अपने नफ्स की तबाह करते हैं, इल्म के बावजूद, इल्म होने के बावजूद जो लोग अपने नफ्स की तबाह करते हैं वो गुमराह हो जाते हैं, वो फिरके में बढ़ जाते हैं, गुमराही उनका सबब बन जाती है, बिदात के अंदर वो आ जाते हैं, ज़ालिमीन में वो लोग शुमार हो जाते हैं। यानी दूसरा सबक क्या है? ख्वाहिश नफ्स की तबाह करना। शरीयत आ गई तो आपके नफ्स की कोई वजूद नहीं रह जाता है, आपका नफ्स माने ना माने शरीयत आ चुकी है। वरना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या बयान किया था कि अगर नफ्स की तबाह की जाती, जहन की तबाह की जाती तो दिमाग ये कहता है कि मोजे के नीचे मसाह करना चाहिए, शरीयत ये कहती है कि मोजे के ऊपर मसाह करना चाहिए। तो दूसरा सबब क्या है? कुरान और हदीस की जब दलील आ जाए तो आप अपने इत्तबा यानी अपने नफ्स की इत्तबा ना कीजिए, तस्कीने नफ्स के लिए आप अपने आप को बिदअत में ना पड़िए। तीसरा सबब बिदअती का असर, इससे बिदअत फैलने में बहुत बाअसर अंदाज होता है। एक शख्स है, उसके ऊपर बिदअत का असर होता है, आपका साथी बिदअती है, आप शरीयत का इल्म नहीं रखते हो, किताब और सुन्नत का इल्म नहीं रखते हो, आपका उठना बैठना ऐसे जगहों पर होता है जहां पर बिदअत का काम किया जाता है, खुराफात का काम किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर वो असर लाजमी आएगा। क्यों? क्योंकि अरबी का शेर है, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनत। सही सोहबत सही असर, गलत सोहबत गलत असर माशरे के अंदर होता है। लिहाजा अगर आपका सोहबत गलत है तो उसके दो नुकसानात हैं। एक तो आपके ऊपर खुद उसका असर होगा और दूसरा आपके ऊपर खुद एक उसका नुकसान होगा, और दूसरा नुकसान ये होगा कि आप मुआविन बनोगे बिदअत के अंदर, आपका सपोर्ट होगा बिदअत के फैलाने में। लिहाजा तीसरा सबब क्या है? बिदअतियों का बुरा असर। बिदअती जहां हो, आपके साथी अगर बिदअत का काम कर रहे हो तो आपके लिए जरूरी क्या है कि आप उस चीज को, ऐसे दोस्त यार को तर्क कर दो या उनकी इस्लाह करने की कोशिश करो। चौथा सबब क्या है कि लोग इज्तिहाद के करते हैं। सहाबे कराम, आप माशरे के अंदर देखिए, लोग अपने मन से कम इल्म होने के बिना पर लोग उलमाए रब्बानी से इल्म नहीं हासिल करते तो क्या करते हैं? अपने अक्ल से दलीलें पेश करते हैं, अपनी अक्ली दलील लोगों के सामने पेश करते हैं, खुद का इज्तिहाद करते हैं, जिसके बिना पर वो लोग गुमराही का सबब बन जाते हैं, जिसके बिना पर बिदअत फैलती है। वरना सहाबा की जिंदगी पर गौर कीजिए नाज़रीन, सहाबा अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहा करते थे, शरीयत की बात आती थी, नबी की बात आती थी, आमन्ना व सद्दक़ना, ईमान लाते थे, उसकी तस्दीक करते थे, फौरी तौर पर उस पर अमल किया करते थे। सहाबा ने अपनी जिंदगी में कोई इज्तिहादी काम नहीं किया, खुसूसियत के साथ शरई मसाइल के अंदर। इसी तरीके से पांचवा सबब, माशरती दबाव, रस्म और रवाज के चक्कर में भी बिदअत फैलता है। मेरा रिश्तेदार है, मेरा पड़ोसी है, वो बिदअत फैलाता है, बिदअती है। बास औकात आप देखेंगे किसी का साड़ू हुआ, किसी का रिश्तेदार हुआ, बिदअती है, बिदअत फैला रहा है। उसके घर में जब कोई रस्म होता है तो हम मजबूर होकर उसके रस्म में शामिल होते हैं, मजबूर होकर दबाव में उसके रस्म में शामिल होते हैं। ये चीज जायज नहीं है नाजरीन। ये बिदअत फैलने का एक ये भी सबब है कि रस्म और रवाज के दबाव में उसका साथ देना, रस्म और रवाज के दबाव में उसका साथ देना। इसी तरीके से आखिरी चीज कि दीन क़ियादत करने वाले उलमा असल तालीमात के बजाय गैर शरई या ज़ईफ रवायत का सहारा लेते हैं। एक जमात है जिसका नुक्ता नजर यह है कि लोगों को जमा किया जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के प्लेटफार्म पे। अब इसमें बिदाती भी आएगा, इसमें शिर्क करने वाला भी आएगा, क्या कहते हैं, दरगाह का पुजारी भी आएगा और एक अहले तौहीद भी आएगा। हरगिज़ ऐसा नहीं होता है, ये चीज जायज नहीं है। ऐसी जमात से अलग रहना चाहिए। अगर ऐसा मसला सही होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मेहनत ना करते। ये कहते कि चलो कुफ्र करने वाला भी साथ में है,
شریعت پر عمل کرنے والا بھی ساتھ میں ہے۔ لہذا ناظرین، معاشرے اور سماج کے اندر دینی قیادت کے چکر میں بھی لوگ بدعتوں کو ترجیح دے رہے ہیں، بدعت پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ 6 سبب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا جو بدعت کا ایک اہم سبب بنتا ہے۔ اگر ان 6 سبب پر ہم عمل کر لیں، ان 6 سبب کو چھوڑ دیں، شریعت کا مطالعہ کرے، کتاب و سنت کا مطالعہ کرے، علماء ربانی سے ملاقات کرے، دین کا صحیح سمجھ حاصل کرے، ذہن میں جب کوئی بات کھٹکے فوراً علماء سے اس کا سوال کرے، قرآن و حدیث سے اس کی دلیل لے، فہم صحابہ سے اس کی دلیل لے، منہج سلف سے اس کی دلیل لے۔ اگر نبی کے صحابہ کو نہیں معلوم، نبی کے صحابہ میں یہ دلیل موجود نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی دلیل موجود نہیں، اس عمل کو ترک کر دے۔ ورنہ اگر ہم وہ عمل ثواب کی نیت سے سمجھ کر کرتے ہیں تو وہ بدعت ہے۔ آخری پوائنٹ بول کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ لوگوں کا نقطۂ نظر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم کوئی کام کر رہے ہیں ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، ہمیں اس میں ثواب ملے گا، لہذا آپ وہ عمل جو کر رہے ہیں ثواب کی نیت سے، تو آپ عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، 5 رکعت کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ کہیں گے کہ نبی نے ہمیں 4 ہی رکعت بیان کیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ورتل القرآن ترتیلا، اللہ رب العالمین نے کہا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اب قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہے، اب آدمی اس کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ لہذا ناظرین، جو شریعت سے جتنا ملتا ہے، جیسا شریعت سے ملا ہو بہو اس پر عمل کرنا، یہ کتاب و سنت کو فالو کرنا ہے۔ اس میں ملاوٹ کرنا، اپنے طرف سے کوئی چیز ڈالنا، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اے رب کریم ہم سب کو بدعت سے بچا اور بدعتیوں سے بچا۔ اے رب العالمین خرافات سے بچا، خرافات کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بدعت کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہم سب کو ایک اصلاح والا بنا دے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نبی سے، اس کی شریعت سے محبت کرنے والا اور آخری دم تک توحید پر ثابت قدم رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے نمازیوں کو اے رب العالمین ان کے دلوں میں جہنم کا ڈر، عذاب قبر کا ڈر بیٹھا دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔